بادشاہ اپنے خواص کے ساتھ شاہی سواری پر بیٹھا بازار حسن سے گزر رہا تھا کہ ایک کنیز پر اس کی نظر پڑی۔ وہ عورت کیا تھی کہ کسی شاہکار کا تراشا ہوا مجسمہ تھا جس کا حسن قیامت خیز تھا۔ بادشاہ جب واپس لوٹا تو دل بے قرار کو کسی گھڑی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس مجسمہ حسن پر 100 جاں سے قربان ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے منہ مانگی قیمت دے کر اسے خرید لیا۔ ابھی آنکھوں نے جی بھر کر دیکھا بھی نہ تھا کہ چند دن کے بعد وہ بادشاہ کے دل کی مالک بیمار ہو گئی۔ علاج کے لیے ہر طرف سے طبیب حضرات آنے لگے۔ ہر ایک کا یہی دعویٰ تھا کہ میں ہی مسیح زماں ہوں۔ جب بیمار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بیوقوف ہو جاتا ہے۔ اپنی مہارت اور تجربوں پر ناز کرتے ہوئے ہمارے پاس ہر دکھ درد کی تیر بہدف دوا ہے، انشاءاللہ نہ کہا۔ ان کا کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا اور معاملہ روز بروز بگڑتا گیا۔ طبیب حضرات اپنے نسخے آزما چکے۔ چاند سے چہرے کی رونق کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب بادشاہ کو رجوع اللہ کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ فوراً ننگے سر اور پاؤں خانہ خدا کی طرف بھاگا۔ سر سجدے میں رکھ کر خوب رویا۔ سجدہ گاہ بادشاہ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یا اللہ، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ میں نے طبیبوں پر بھروسہ کرنے میں خطا کی، میرا قصور معاف فرما دے۔ میں کیا عرض کروں، تو ہمارے اسرار سے باخبر ہے۔ ہمارا دل اور ہمارا حال ان طبیبوں کا عدم توکل اور ترک انشاءاللہ تیرے لطف عام کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اے ہماری حاجتوں کی پناہ گاہ، میری محبوبہ کو شفا عطا فرما۔ جب بادشاہ نے تہہ دل سے نالہ و فریاد کی، روتے روتے بادشاہ کو اونگ آ گئی اور قسمت جاگ گئی۔ بشارت ملی کہ کل ایک مسافر تیرے پاس آئے گا، اس کے علاج سے کنیز کو شفا ہوگی۔ بادشاہ بڑی بے تابی کے ساتھ نووارد کی راہ دیکھنے لگا۔ ایک بزرگ صورت شخص دور سے ہلال کی طرح ظاہر ہوا۔ جوں جوں نزدیک آتا گیا، آفتاب کی طرح اس کی روشنی پھیلتی گئی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ کلام اور طعام سے فارغ ہو کر بادشاہ اس بزرگ طبیب کو محل کے اندر لے گیا۔ طبیب نے مریضہ کے چہرے کی رنگت اور نبض دیکھی، بیماری کی علامت اور اسباب کے متعلق غور کیا۔ سب کچھ دیکھ سن کر دل میں کہا، ہو نہ ہو یہ مرض عشق ہے۔ یہ معلوم کر لینے کے بعد طبیب نے بادشاہ سے کہا، میں بیمار سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد طبیب نے پوچھا، اے شاہ بیگم، یہ تو بتائیں آپ کس علاقے کی رہنے والی ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہر علاقے کا طریقہ علاج مختلف ہوتا ہے۔ آپ اس شہر سے کس طرح جدا ہوئیں؟ یہ کہہ کر مریضہ کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اسے نکالنے کے لیے کتنی کاوش کرنی پڑتی ہے۔ پاؤں زانوں پر رکھ کر سوئی کے سرے سے کانٹے کا سر معلوم کرتے ہیں۔ جب نہ ملے اسے لب سے تر کرتے ہیں۔ جب پاؤں کا کانٹا ایسا دشوار یاب ہے تو دل کا کانٹا معلوم کرنا کیوں کرنا مشکل ہو۔ کنیز نے اپنی داستان غم بیان کرنا شروع کر دی۔ پہلے اپنی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے متعلق بتایا۔ ان کے ذکر سے نہ تو اس کا رنگ بدلا، نہ نبض میں تغیر واقع ہوا۔ اسی طرح وہ ہر شہر اور ہر گھر کا ذکر کرتی رہی، جہاں جہاں اس کی بود و باش رہی۔ جب کنیز نے سمرقند میں آنے کے متعلق ذکر شروع کیا، سمرقند کا نام لیتے ہی اس کے دل سے آہ نکلی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
آنکھوں کی اس رم جھم میں کہنے لگی، مجھے وہاں کے ایک سنار نے خرید لیا۔ اس بیان سے اس کی نبض، دل کی تڑپ کا پتہ دینے اور منہ کی زردی درد فراق کا اظہار کرنے لگی۔ طبیب کامل نے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ لیا اور کنیز سے یہ راز معلوم کر لیا کہ وہ سمرقند کے اس سنار پر عاشق ہے۔ طبیب نے کنیز کو تسلی دی کہ اطمینان رکھو، تم جلد تندرست ہو جاؤ گی۔ طبیب نے بادشاہ کو بتایا کہ میں نے مرض معلوم کر لیا ہے، آپ کسی طرح فلاں سنار کو سمرقند سے یہاں بلوا لیں۔ بادشاہ نے اپنے 2 خاص دانا آدمی سمرقند بھیجے جو اس سنار سے جا کر ملے اور اس کو اطلاع دی کہ بادشاہ تمہاری ہنر مندی کا شہرہ سن کر بڑا خوش ہوا ہے، اس نے تمہارے لیے بیش قیمت خلعت اور مال و زر بھیجا ہے، اس کی خواہش ہے کہ تم اس کے پاس آؤ اور اس کے خاص مصاحبوں میں شامل ہو جاؤ۔ بادشاہ کی یہ عنایت دیکھ کر سنار بہت خوش ہوا، اسی وقت اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سمرقند کا سنار جب محل میں پہنچا تو بادشاہ نے اٹھ کر اس کی تعظیم کی اور حکم جاری کیا کہ تم بے فکری کے ساتھ ہمارے پاس رہو، بادشاہوں کے لائق سونے کے زیورات اور برتن تیار کرو۔ چنانچہ وہ بڑی خوشی اور دل جمی کے ساتھ اپنے کام میں لگ گیا۔ بادشاہ نے اس کے کام کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس کے صلہ میں تمہیں اپنی خاص کنیز عطا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہی کنیز جو اس سنار کے فراق میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی اسے دے دی گئی۔ کنیز جب اپنے دلربا کے پاس پہنچی تو اس کا دکھ درد سب جاتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ تندرست و توانا ہو گئی، اس کا کھویا ہوا روپ پھر جوبن پر آ گیا۔ اب طبیب کامل نے ایسا شربت تیار کیا جسے سنار نے نوش کیا اور وہ پانی میں نمک کی ڈلی کی مانند گھلنے لگا۔ کنیز کے سامنے اس طویل بیماری کا سبب سنار کا روپ آہستہ آہستہ جاتا رہا، آنکھیں اندر کو دھنس گئیں، چہرے کی سرخی جاتی رہی۔ یہ حالت دیکھ کر کنیز کی محبت بھی رفتہ رفتہ کافور ہو گئی۔ اب وہ کنیز عشق کی بیماری سے شفا پا چکی تھی۔ اس کنیز کی محبت محض صورت پرستی تھی، اس لیے صورت کے بگڑنے سے آہستہ آہستہ وہ عشق بھی زائل ہو گیا۔ جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہوتا ہے۔ اس ترکیب سے طبیب نے کنیز کے مرض عشق کا علاج کیا اور اسے تندرست کر کے بادشاہ کے دل کو مسرور اور آنکھوں کا نور بنا دیا۔ ظاہری صورت کا عشق آخر کار بدنامی اور بے عزتی کا موجب بنتا ہے، معشوق کا رنگ و روغن اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اے طالب، اس زندہ محبوب حقیقی کا عشق اختیار کر جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو محبت و معرفت کی جام فضا پاک شراب پلانے والا ہے۔ تو مایوسی سے یہ مت کہہ کہ اس محبوب حقیقی تک مجھ جیسے نالائقوں کی رسائی کیسے ہو سکتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو بندہ میری طرف 1 قدم بڑھتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہوں۔ اس کے عشق و محبت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔